अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। शूरा ने आज अपने 49वें सेशन का इख्तितामी इजलास मुनाकिद किया है। कतर ने दाइश तंजीम के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तिहाद की वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। कतर फीफा 2022 के वर्ल्ड कप की चैंपियनशिप की अमन सलामती से मुताल्लिक कमेटी ने फीफा के साथ एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसमें इस वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के इक़दामात का तसव्वुर पेश किया गया है। और अमेरिका ने इराक और शाम में मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ मजीद फ़ज़ाई हमले किए हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेशा खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने एक मरतबा फिर कहा है कि वो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ शक्लों और उसके मज़ाहिर की वो खा कहीं भी हों, उनकी कोई भी तौजीह क्यों न पेश की जाती हो, उनकी मजम्मत करता रहेगा। कतर ने अपने इस अज़्म को भी दोहराया है कि वो दहशतगर्दी की आफत से बचाव के लिए एक इंटरनेशनल पार्टनर की हैसियत से अपना एक्टिव रोल प्ले करता रहेगा। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने आज दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों के सरबराहान की दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अपनी रिकॉर्डेड तकरीर में कतर का ये मौक़िफ़ पेश किया है। मजलिस शूरा ने आज उसके 49वें सेशन का इख्तितामी इजलास मुनाकिद किया है। मजलिस के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ायद आल महमूद की सदारत में यह इजलास वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए मुनाकिद किया गया। मजलिस शूरा के ये सेशन आइंदा बुध के रोज खत्म हो रहा है, तो इस मौके की मुनासबत से उसके स्पीकर ने साहिब इस्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के मकाम व मर्तबे का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने मजलिस को अपने एतमाद से नवाजा है, जिसके नतीजे में वो अपनी जिम्मेदारियां और वतन और शहरियों की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा कर सकी है। मजलिस शूरा के स्पीकर ने मजीद कहा कि इस सेशन में शूरा ने जिन कानूनी बिलों का जायजा लिया है और उनके बारे में अपनी सिफारिशात काबीना को रवाना की हैं, उनमें मजलिस शूरा के इंतखाबी निज़ाम के कानून के इजरा का कानूनी मुसवदा और खुद मजलिस शूरा के बारे में कानूनी बिल की बहुत अहमियत है। इस तरह एक मुंतखब मजलिस शूरा के क़याम की बुनियाद बनाने में मदद मिली है और यूं मुल्क में शूराई सिस्टम या निज़ाम के बारे में साहिब इस्मुब अमीर का तसव्वुर पूरा हो जाएगा। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने आज अतालवी दारुल हुकूमत रोम में दाइश तंजीम के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तिहाद की वज़ारती कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ़द की क़यादत की है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा ने सिक्योरिटी के शोबे में ताउन में इजाफे और उसका दायरा वसी करने की अहमियत पर जोर दिया है और कहा है कि कतर गैर मुल्की जंगजुओं को मुआशरे का हिस्सा बनाने और उनकी फैमिलियों के अफराद को उनके अपने मुल्कों में वापस भेजने का पाबंद है, जबकि ये खतरा अभी मौजूद है कि वो फिर से रेडिकल असरात के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना कोविड-19 की आलमी वबा ने ये मौका फराहम किया है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की रोकथाम के तौर तरीकों और हिकमत अमली का असर नौ जायजा लिया जाए। उन्होंने कहा कि कतर इस इत्तिहाद के पैगाम, मैसेज और उसके मकासद के बारे में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। दाइश तंजीम के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तिहाद की इस वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से लीबिया की वज़ीर खारजा मोहतरमा नजला अल मनकूश ने भी मुलाकात की है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत की गई। वज़ीर खारजा ने जोर देकर कहा है कि कतर लीबिया की खुद मुख्तारी और बालादस्ती और उसकी वहदत व इस्तेहकाम की मुकम्मल ताईद व हिमायत करता है
اور اسے امید ہے کہ لیبیائی بھائی اس سال دسمبر میں اپنے ہاں نیشنل الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتونی بلنکن کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اس علاقے اور خاص طور پر فلسطین، لیبیا، شام اور افغانستان کے موجودہ حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی اس وزارتی کانفرنس میں وہ خود اپنے ملک کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے آسٹریا کے وفاقی وزیر برائے امور خارجہ جناب الیگزانڈر شیلنبرگ نے بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی جناب گیر بیڈرسن نے بھی ملاقات کی اور اس میں شام کے موجودہ حالات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر شامی بحران کے سیاسی حل کی تلاش میں اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ اٹلی کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب لوئیجی ڈی مایو نے بھی ملاقات کی، جس میں علاقے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کے وزیر خارجہ نے جمہوریہ اٹلی کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اس نے داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی اس وزارتی کانفرنس کی میزبانی کی ہے۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں کی جانے والی کوششوں میں ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ قطر کا یہ مستقل موقف ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ اس ضمن میں قطر نے صومالیہ کے وسطی حصے میں واقع ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنانے والے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد سول باشندوں سمیت کئی افراد قتل ہو گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے آج جاری کیے جانے والے اپنے ایک بیان میں قتل ہو جانے والوں کے رشتہ داروں اور صومالیہ کی حکومت اور عوام سے اس جانی نقصان پر تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ ملک کے تمام متعلقہ اداروں کی زبردست کوششوں کے نتیجے میں یہاں کی وزارت صحت ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کیمپین میں اب تک لوگوں کو اینٹی کورونا ویکسین کی 3 ملین سے زیادہ ڈوزز یعنی خوراکیں دینے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس ویکسین کی تقریباً 33,000 ڈوزز دی گئی ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران کورونا سے متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی آئی ہے، لیکن اب بھی سب کو انتہائی حد تک چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ قطر فیفا 2022 ورلڈ کپ کی امن و سلامتی سے متعلق کمیٹی نے فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن فیفا کے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں، جس میں اس ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین میجر جنرل انجینئر عبدالعزیز الانصاری نے قطر مونڈیال میں شرکت کے لیے آنے والے وفدوں کی سیکیورٹی کے منصوبے کا انکشاف کر دیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس چیمپئن شپ کے تمام شرکاء کی سلامتی کی ضمانت کے لیے وزارت صحت عامہ کے تعاون سے احتیاطی اقدامات کا ایک منصوبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب ہم عراق اور شام کی سرحدوں پر پائے جانے والی کشیدگی اور ٹینشن کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وہ علاقہ اس وقت ایک نئی کشیدگی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے عراق اور شام میں مسلح گروپوں کے خلاف ایک مرتبہ پھر فضائی حملے کر دیے ہیں۔ امریکہ کی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ یہ حملے ان گروپوں کی جانب سے ڈرون طیاروں کے ذریعے عراق میں امریکیوں اور وہاں امریکی تنصیبات پر کیے جانے والے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔
اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے اس کی کچھ ایٹمی تنصیبات میں جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے کیمروں کی ریکارڈنگ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ مجلس شورا کے ایک فیصلے کے مطابق اب اسلامی جمہوریہ نے بین الاقوامی ایجنسی کے انسپیکٹروں کی سرگرمیوں کو محدود کرنا شروع کر دیا ہے۔ صدر حسن روحانی کی حکومت نے شورا کے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ حکومت ان فیصلوں کی پابندی کرے گی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ نے آج اپنے 49ویں سیشن کا اختتامی اجلاس منعقد کیا ہے۔ قطر نے داعش تنظیم کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی وزارتی کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ قطر فیفا 2022 کے ورلڈ کپ کی چیمپئن شپ کی امن و سلامتی سے متعلق کمیٹی نے فیفا کے ساتھ ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں اس ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے اقدامات کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اور امریکہ نے عراق اور شام میں مسلح گروپوں کے خلاف مزید فضائی حملے کیے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔